الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، علم قوموں کی تعمیر کا، ترقی کا بنیادی سبب ہوا کرتا ہے۔ علم قوموں کی تعمیر اور ترقی کا بنیادی ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ قومیں بنتی ہیں، قومیں سنورتی ہیں، قومیں ترقی اور عروج پاتی ہیں، اس کے پیچھے علم کا بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اس امت کا تو علم سے ایک ایسی خاص مناسبت ہے کہ جب 500 صدیوں کے بعد پہلی وحی آئی، وہاں شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، قتل و غارت بھی تھی، اور وہاں جہالت اس درجے کی تھی کہ پورے مکہ میں 2 آدمی ہی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، شاید 2 قلم ہی ایسے ہوں جو اس پورے خطے میں موجود ہوں۔ ایسے موقع پہ کیا پہلا آسمان سے پیغام آتا ہے؟ کوئی بڑا سا بڑا دانشور، کوئی بڑے سے بڑا مفکر بھی، اس کی رائے بھی، سوچ بھی اس رخ پہ نہیں جا سکتی تھی کہ وحی کا آغاز یوں ہوگا۔ پڑھنا لکھنا ہی کوئی نہیں جانتا۔ تو پہلی وحی جو آئی 500 صدیوں کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آئی اقرأ، پڑھو پڑھو۔ تو یہ بات سمجھائی کہ اب اس امت کا تعلق علم سے، اس کا رشتہ علم سے، اس کی ترقی علم سے، اس کا عروج علم سے۔ اقرأ۔ لیکن میرے عزیزو، آگے بھی کچھ کہا ہے کہ اگر صرف نرا علم ہو تو بس اوقات یہ زہر سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ اگر علم نرا علم ہو تو یہ زہر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس علم سے ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں کہ منٹوں میں لاکھوں انسانوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اگر انسانی تاریخ کے زوال کی تاریخ لکھی جائے کہ انسانی زوال کب شروع ہوا، انسانی زوال کب شروع ہوا، تو عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ منصف یہ ضرور لکھے گا کہ جب سے اس علم سے اللہ کا نام جدا ہوا ہے، جب سے اس علم سے اللہ کا نام علیحدہ ہوا ہے، اس علم میں تعمیر کے بجائے تخریب کا کام کیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے جو ہدایت فرمائی، یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھو، نہ، اس لیے کہ صرف پڑھنا بس اوقات زہر سے زیادہ خطرناک کام کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تو کہا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ نرا علم نہیں، اگر یہ علم اللہ کے نام سے، اللہ کی معرفت سے جدا ہو جائے
آج دنیا میں کتنا علم پھیل رہا ہے، پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، دانشگاہیں بنتی نظر آتی ہیں، تعلیمی ادارے بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا جس بات پر متفق ہے وہ اس بات پر کہ آج دنیا فساد زدہ ہو چکی ہے۔ جھونپڑی سے لے کر کوٹھی تک، غریب کی زندگی سے لے کر امیر تک، مشرق مغرب شمال، سارے بر اعظموں میں اگر کسی چیز پر اتفاق ہو سکتا ہے تو یہی کہ آج سکون نہیں رہا، آج اعتماد نہ رہا، آج محبتیں نہ رہیں، آج خوشگوار زندگی نہ رہی، آج باہمی تعاون نہ رہا، آج باہمی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات مفقود ہو گئے۔ ارے میاں، اتنے بڑے تعلیمی ادارے، بلکہ ایک دن اگلے دن ایک شخص کہنے لگا اور بڑی اچھی بات کی، کہا جب تک اس خاتون کے پاس ڈگریاں نہیں تھی 50-60 سال پہلے، یہ بڑی میاں کی وفادار ہوا کرتی تھی، اور اس شخص کے دل کے اندر، مرد میں بھی آنکھوں میں حیا ہوا کرتا تھا کہ میرے گھر میں میری رفیقہ حیات ہے، اور اس کے دل کے اندر بھی ایک سچی وفاداری ہوتی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ 60-70 سالہ چاہے خوشحالی ہوتی، تنگ دستی ہوتی، وفاداری میں زندگی گزر جایا کرتی، اور اب ڈگریاں ہیں، دولتیں ہیں، لیکن وفاداری نام کی چیز ختم ہو گئی، وفائیں ختم ہو گئی۔ کیا دیا اس نے؟ بڑا نام کمایا جاتا ہے، ایک تعلیمی ادارہ بنا دیا، ایک یونیورسٹی بنا دی، ایک کالج بنا دیا۔ ارے میرے عزیزو، صرف علم سکھانا ہے، صرف علم سکھانا ہے تو آج دنیا اس کے نتائج بد دکھ رہی ہے۔ یہ علم تب مفید ہے، تب اس کے اندر انسانیت کی تعمیر کا سامان ہے جب اس علم کے ساتھ اللہ بھی ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو ضرور لیکن اللہ رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہیں ایسا علم سے تمہارا تعلق نہ ہو جائے جس علم سے اللہ جدا ہو جائے، پھر تمہاری نسل کہیں یہ رنگ نہ اختیار کرے کہ اس کے ہاں اسلام اور کفر، نیکی اور بدی سب بے معنی اور بیکار چیزیں ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا علم ایسا ہو جائے، ایسے علم سے تمہاری نسل کا تعلق ہو جائے جہاں نیکی بدی، کفر اسلام، شرک توحید یہ سب بے معنی چیزیں ہو جائیں، صرف مفادات عزیز ہوں بس۔ جب علم اللہ کے نام سے ٹوٹتا ہے پھر آدمی میں شہوت پرستی پیدا ہوتی ہے، نفس پرستی پیدا ہوتی ہے، مفادات کا بندہ بنتا ہے اور نفسیات کا خوگر ہو جاتا ہے۔ نرا علم تو آج دنیا میں اگر تخریب ہے تو اس علم کا اللہ کے نام سے جدائی کا نتیجہ ہے۔ تخریب ہو رہی ہے، پڑھا لکھا ہے، ایسی کرپشن کرتا ہے کہ نشان بھی نہیں چھوڑتا، ایسا لوٹتا ہے کہ کہیں نشانی بھی باقی رہنے نہیں دیتا۔ جاہل تھا، لوٹنے آتا تو جان کو خطرے میں ڈالتا تھا، پڑھا لکھا ہے، گھر بلا کے لوٹتا ہے، عزت بھی پاتا ہے۔ جاہل تھا، لوٹنے جاتا تو جان کو خطرے میں ڈالتا تھا، پڑھا لکھا ہے، ایسا لوٹتا ہے کہ عزت پر تمغہ بھی لیتا ہے، نشان بھی نہیں چھوڑتا، تو جوریاں بھی بھرتا ہے، پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، انسانوں کے قتل گاہیں بھی سجاتا ہے، اور دنیا میں انسانیت کے تحفظ کا ایوارڈ بھی لیتا ہے۔
دنیا میں انسانیت کے تحفظ کا ایوارڈ بھی لیتا ہے، قتل گاہیں بھی سجاتا ہے، لیکن انسانیت کا خیر خواہ بھی بنتا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ تو جب یہ علم اللہ کے نام سے جدا ہو جائے تو تخریب لاتا ہے، زہر سے زیادہ خطرناک کام کرتا ہے۔ یہ اتنا نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن مجالے اپنے باپ کے سامنے آواز نکالے، پڑھا لکھا ہے، اب اپنے باپ کو ساتھ لے جانا شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بوڑھے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اپنی باپ کی طرف نسبت کرتی ہوئی شرماتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، کون ہے اس کا باپ۔ کیسی تعلیم ہے میرے عزیزو! قوموں کی تعمیر میں بہت بنیادی کردار علم کا ہے، علم کا، لیکن وہ رہی علم ہو، اس علم کا رخ ٹھیک ہو۔ جو قوموں کی تعمیر اور زندگی کی بنیاد ہے وہ علم ہے، اور مسلمان جتنا اپنی اولاد کے سلسلے میں اس سے غافل ہے، شاید ہی کسی سے غافل ہو۔ نہیں سوچا، نہیں فکر کی، نہیں دیکھا بچے کو کہاں بھیج رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کون پڑھا رہا ہے، کون سکھا رہا ہے۔ کیا آپ نے صرف کسی مشین کا پرزہ بنانا ہے، مفادات حاصل کرنے کی مشین بنانی ہے، یا اس میں کوئی انسانی قدریں بھی زندہ کرنی ہے؟ اس میں کوئی انسانی قدریں بھی زندہ کرنی ہے۔ اگر مشین کا پرزہ ہی بنانا ہے تو اب دنیا میں ایسی ایجادات ہو رہی ہیں کہ اب ایسے انسانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جو پرزے کا کام کرتے ہیں، وہ ایسے مصنوعی انسان بنا دیں گے کہ اپنے مشینوں کا کام انہی سے نکالنا شروع کر دیں گے، یہ پھر بے روزگار ہو کے بیٹھے گا۔ لیکن اگر اس علم میں جس میں اللہ کا نام ہے، اگر اس میں اس نے دیانت پیدا کر دی، سچائی پیدا کر دی، ہمدردی پیدا کر دی، انسانیت پیدا کر دی، خیرخواہی پیدا کر دی، وفاداری پیدا کر دی، یقین جانے دنیا میں یہ ہمیشہ قیمت والا رہے گا، اس کی قیمت ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی بے قیمت نہیں ہو سکتا۔ علم کبھی کسی کو بے قیمت نہیں ہونے دیتا۔ تو علم نافع، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بہت سادگی دکھاتا ہے مسلمان کہ یہ پڑھنے جا رہا، تعلیم حاصل کر رہا۔ صرف تعلیم پڑھنا کا لفظ کافی نہیں ہے، اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ اسے اللہ کی پہچان کتنی ہے کہ اس کائنات کا کوئی اس کا خالق، مالک، اس کو دینے والا، نوازنے والا، اس کا محسن حقیقی بھی ہے۔ بہت مبارک۔ اگر اس علم کے ساتھ اللہ کی معرفت ہے تو اس امت کی ضرورت پروفیسر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، سائنسدان بھی ہے۔ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس مسلمان کی ضرورت ہے، یہ تعمیر کرے گا۔ ورنہ میرے عزیزو، ہر شعبہ زندگی میں، ہر شعبہ زندگی میں، ہر دفتر، ہر ادارے میں ایک ہی رونا ہوگا، کام کوئی نہیں کرتا۔ رشوت بہت بڑھ گئی ہے، کرپشن بہت بڑھ گئی ہے، لوٹ مار بہت بڑھ گئی ہے، خیانت بہت بڑھ گئی ہے۔ تو بتائیے کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا وہ سارے جاہل ہیں؟ لیکن بدترین جہالت کا ارتکاب اس لیے کر رہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ کوئی ذات انہیں دیکھ رہی ہے، کوئی ذات انہیں پالنے والی ہے۔ تو علم کے نام سے بہت بڑا کھیل ہے مسلمانوں کے ساتھ، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بلکہ سچ کہوں تو ان کی نسلوں کا ان سے لے لینا ہے۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، کہ یہ نسل نہ اس کی رہتی ہے، نہ ماں باپ کی رہتی ہے، نہ اس ملک کی رہتی ہے، نہ اسلام کی رہتی ہے۔ دولت بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں۔
دولت بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، لیکن ایک بھوت سوار ہے اسٹیٹس کا، ایک بھوت سوار ہے لائف سٹائل کا، وہ اپنی اولاد کا ہونا چاہیے۔ ایسی تعلیم چاہے وہ ماں باپ کا رہے نہ رہے، چاہے وہ دین مذہب کا رہے نہ رہے، لیکن چند لوگوں میں کہہ تو سکیں کہ وہاں پڑھتا ہے، اس ملک میں گیا ہے۔ تو اسلام کبھی بھی تعلیم کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، تعلیم کے حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تعلیم وہی تعلیم ہے جس میں اللہ بھی ساتھ ساتھ ہو، اس میں رب بھی ساتھ ساتھ ہو، اس میں اللہ بھی ساتھ ساتھ ہو۔ وہ تو بدترین جہالت ہے جس میں بندہ اپنے اللہ کو فراموش کر بیٹھے، اپنی دین کو فراموش کر بیٹھے، اس کے ہاں نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جائے، اس کے ہاں سے شرم و حیا کا جوہر رخصت ہو جائے۔ وہ بدترین جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ تو آپ کی نسلوں کو اغوا کرنے کی بہت بہت پرانا منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کی اولادوں کو ان کی اپنی تہذیب سے، اپنے اقدار سے، اپنے مذہب سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے کس طرح کاٹا جائے۔ عنوان ایسا ہے کہ اس پر نہ کوئی انگلی اٹھا سکے، نہ کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے، لیکن نسل در نسل اس مسلمان قوم کی ان سے لے لی جائے۔ تو میرے عزیزو، وقت کی بڑی قابل توجہ اور قابل غور چیز ہے کہ ہماری اولاد کیا پڑھ رہی ہے۔ اگر ان تعلیمی اداروں کے اندر اس کا کوئی سامان نہیں ہے تو کم از کم اس کے بالمقابل متوازی تعلیم کا ایسا ضرور انتظام کیا جائے تاکہ وہاں اللہ کا نام انہیں سکھایا جائے، تاکہ ان کے دلوں میں وہاں اللہ کی عظمت بڑھائی بٹھائی جائے، کم از کم اتنا ہو۔ پر نہ، یہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے کہ لاکھوں دے کر اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دی جس میں نہ وہ اپنے مذہب کا رہا، نہ دین کا رہا، نہ ماں باپ کا رہا، نہ ملک اور ملت کا رہا۔ یہ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن کی یہ معجزانہ الفاظ ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ تو روئے زمین پر کبھی کوئی ایسی تاریخ نہیں گزری کہ باپ کے سامنے اولاد آگ کی طرف جا رہی ہو اور باپ نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر قرآن نے یہ کیوں کہا اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ؟ ایسی تعلیم، ایسی زندگی، ایسا زندگی کا رخ جس میں دین نہ ہو، مذہب نہ ہو، شرم و حیا نہ ہو، عبادت نہ ہو، محمد رسول اللہ کی زندگی نہ ہو، یہ کسی بدتر سے بدتر آگ سے کم نہیں۔ سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اگر دنیا میں کسی کی جہنم کی زندگی دیکھنی ہے، دنیا میں کسی کی جہنم کی زندگی دیکھنی ہے تو اسے دیکھ لو جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ وہ دنیا میں جہنم کی زندگی سے کم نہیں۔ کوٹھیوں پہ نہ جانا، بنگلوں پہ نہ جانا، ڈالر پاؤنڈ پہ نہ جانا، زندگی کے اسٹیٹس پہ نہ جانا، ذرا ان دنیا کی زندگیوں کا نقشہ دیکھو، داں خودکشیوں میں ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ سوچ سکتے ہو ان کے اندر کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے۔ تو اس سے بڑی دنیا کی جہنم اور کیا ہو سکتی؟ آپ سوچ سکتے ہیں ان کے اندر بے چینی اور پریشانی کی کیا آگ لگی ہے جہاں خودکشیوں کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔
کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، زندگی کا اسٹیٹس ہے، لیکن اللہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پر جہنم کی زندگی دیکھنی ہے تو اس کی زندگی دیکھ لو جس میں اللہ نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ نہیں۔ مت کوٹھیوں پہ جانا، بنگلوں میں جانا، اسٹیٹس پہ نہ جانا، ان کی اندر کی زندگی سے بیزاری کا کیا عالم ہے، کیا آگ ہے۔ قریب بیٹھو گے تپش محسوس ہوگی، قریب بیٹھو گے بے چینی اور پریشانی کی تپش محسوس ہوگی۔ تو انسانیت کا زوال، اس پہ تاریخ لکھی جائے، عنوان لگایا جائے، کب شروع ہوئی؟ تو سچ ہے جب سے علم سے اللہ کا نام جدا ہوا ہے۔ انسانیت روز بروز زوال اور ذلت کے نقشوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنی نسل کی صحیح رخ پہ تعلیم اور تربیت کی فکر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔